تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے معاشرے میں ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جو پازیٹیو مائنڈ رکھتے تھے. یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم جب معاشرے میں کام کریں ایک تو اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں, تو کوشش کریں ان لوگوں کو تلاش کریں کہ جن کو اگر ہم بات کریں گے ان کو بات سمجھ میں آئے گی. پھر جب وہ جڑنا شروع ہوں گے, جو نیگیٹو مائنڈ کے لوگ ہیں وہ خود جڑنا شروع ہو جائیں گے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دعوت دی, ایک تو ان لوگوں کو دعوت دی, دوسری جو آپ نے دعوت دی وہ اس معاشرے کے نوجوانوں کو دعوت دی. اس لیے کہ نوجوانوں میں اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ جب کسی چیز کو قبول کرتے ہیں, کسی چیز کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں, تو پھر وہ اس کو لے کے کھڑے ہوتے ہیں, پھر وہ ڈرتے نہیں ہیں. دار ارقم آپ نے نام سنا ہوگا نا. دار ارقم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے پہلا مرکز تھا, سب سے پہلا اسلام کا مدرسہ ہے وہ. دار ارقم کا مطلب ہے ارقم کا گھر. دار ارقم کا کیا مطلب ہے؟ ارقم کا, ارقم یہ صحابی کا نام ہے, حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بھی السابقون الاولون میں سے ہیں, ان صحابہ میں سے جو بالکل ابتدا میں اسلام لائے. یہ جب اسلام لائے تھے ان کی عمر 16 سال تھی. کتنی عمر تھی؟ 16 سال تھی. اور ان کے گھر کو آپ نے دین کا مرکز بنایا. اور یہ وہ جگہ ہے دار ارقم جہاں پہ بڑے بڑے صحابہ نے اسلام قبول کیا ہے. حضرت ابو ذر غفاری یہاں آ کے مسلمان ہوئے, حضرت حمزہ یہاں آ کے مسلمان ہوئے, حضرت عمر بن الخطاب یہاں آ کے مسلمان ہوئے, حضرت عاقل, حضرت عامر, حضرت ایاس, حضرت خالد بن البکیر, حضرت عمار بن یاسر, حضرت مصعب بن عمیر, حضرت صہیب. یہ سارے وہ صحابہ ہیں جو دار ارقم میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے مسلمان ہوئے ہیں. اور یہ دار ارقم گھر تھا کس کا؟ حضرت ارقم کا. اور ان کی عمر کتنی تھی؟ 16 سال. آج ہمارے 16 سال کے نوجوان میں, لڑکے میں اتنی کریج ہے, اتنی ہمت ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں بھی اتنا بڑا کام کر سکتا ہوں. 16 سال کا لڑکا, 16 سال کا نوجوان اسلام کے سب سے پہلے مرکز, اسلام کو جو فراہم کیا وہ 16 سال کے لڑکے نے فراہم کیا. آج تک یہ سارے, جس کو آج کہہ سکتے ہیں نا کہ جیسے یونیورسٹی گریجویٹ ہوتے ہیں, یہ سارے صحابہ اس مدرسے کے گریجویٹ ہیں. حضرت عمر جیسے صحابہ, حضرت عمار بن یاسر جیسے صحابہ, حضرت ابو ذر غفاری جیسے صحابہ, یہ اس دار ارقم کے گریجویٹ ہیں, وہاں کے مسلمان ہیں, وہاں کے سیکھے ہوئے ہیں. صحابہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے پہلے تیر انداز ہیں. یہ فرمایا کرتے تھے میں اس وقت اسلام لایا جب میرے چہرے پر داڑھی کا ایک بال بھی نہیں تھا. حضرت سعد بن ابی وقاص اس وقت اسلام لائے, یہ فرماتے ہیں جب میرے چہرے پر داڑھی کا ایک بال بھی نہیں تھا. اور یہ اسلام میں سب سے پہلے تیر انہوں نے چلایا ہے. اور یہ وہ شخصیت ہے, حضرت سعد فرمایا کرتے تھے میں وہ شخصیت ہوں جس کے لیے حضور نے اپنے والدین کو جمع کیا ہے. جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ میں ایسے صحابہ بہت ہیں جن کو حضور نے یہ کہا ہو میرے والد آپ پہ قربان. حضرت سعد بن ابی وقاص وہ صحابی ہیں جن کو حضور نے غزوہ احد کے موقع پر جب ان کو دیکھا نا تیر چلا رہے ہیں اور ہر تیر جا کے نشانے پہ لگتا ہے. آج کے دور میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سنائپر تھے حضور کے, حضرت سعد بن ابی وقاص. جو تیر جس کو مارتے تھے جا کے لگتا تھا. حضور نے جب دیکھا کہ یہ دشمنوں کو اتنا کریکٹلی ٹارگٹ کر رہے ہیں, آپ نے فرمایا ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی, اے سعد اسی طرح تیر چلاتے رہو, میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو. حضرت سعد فرماتے ہیں میں واحد وہ شخص ہوں جس کے لیے حضور نے اپنے والدین کو جمع کر کے کہا کہ میرے ماں اور میرے باپ دونوں تم پہ قربان. یہ وہ صحابی ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. اسلام کب لائے؟ جب 17 سال عمر تھی. آج ہمارے یہاں 17 سال کے بچے کو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ میں بھی کچھ کر سکتا ہوں. 30 سال کے ہو جاتے ہیں, والدین شادی نہیں کراتے کہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا. حضرت ارقم 16 سال کی عمر میں حضور کو گھر فراہم کر رہے ہیں کہ میرا یہ گھر آپ کا مرکز ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص 17 سال کی عمر میں جب مسلمان ہوئے, ان کی والدہ نے بھوک ہڑتال کی. ان کی والدہ نے کہا کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی, پانی نہیں پیوں گی, سائے میں نہیں بیٹھوں گی جب تک تم دوبارہ کافر نہیں ہو جاتے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا, اور والدہ نے یہ بھی کہا کہ میں اسی طرح مر جاؤں گی, تمہیں لوگ تانے دیں گے کہ یہ اپنی ماں کا قاتل ہے, اگر تمہیں اس تانے سے بچنا ہے تو دوبارہ کفر کی طرف آ جاؤ. حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا اگر آپ جیسی 100 مائیں بھی ہوں
اور 100 دفعہ مر جائے ہر ماہ، میں پھر بھی اسلام سے واپس نہیں پھر سکتا. قرآن کریم سورہ عنکبوت کی آیات نازل ہوئی اس پر. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے. لیکن ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما، اگر تمہارے والدین تمہیں شرک پر مجبور کریں تو والدین کی بات مت ماننا. اور سورہ لقمان میں فرمایا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، کہ دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن ناجائز بات والدین کی ماننے کی اجازت نہیں ہے. السابقون الاولون، وہ صحابہ جن کو حضور نے شروع میں ٹارگٹ کر کے دین کی دعوت دی، ان میں اکثریت ان صحابہ کی جن کی عمر 20 سال سے کم تھی. حضرت عاقل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ پہلے صحابی ہیں جو دار ارقم میں سب سے پہلے جو صحابی مسلمان ہوئے، ان کا نام ہے حضرت عاقل. عقل سے عاقل، ان کا نام تھا غافل. جب حضور کے پاس آئے، حضور نے فرمایا تم غافل نہیں، تم عاقل ہو. غافل کا مطلب غفلت والا. آپ نے فرمایا تم غافل نہیں، تم عاقل ہو. نام تبدیل کر دیا ان کا. اور اس سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمان عاقل ہوتا ہے، مسلمان غافل نہیں ہوتا. اور جس کا نام غافل ہوتا تھا حضور نام تبدیل کر دیتے تھے. یہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ غافل ہو، مسلمان عاقل ہوتا ہے. یہ 4 بھائی تھے، حضرت عاقل، حضرت عامر، حضرت ایاس، حضرت خالد. 4 بھائی تھے، چاروں ایک ساتھ اسلام لائے ہیں، اور چاروں کی عمر 20 سال سے کم تھی. اور حضرت عاقل یہ غزوہ بدر میں شہید ہو گئے. چاروں بھائی ایک ساتھ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے. یہ واحد علماء نے لکھا ہے 4 بھائیوں کی جوڑی ہے جو غزوہ بدر میں 4 بھائی ایک ساتھ شریک ہوئے ہیں. واحد یہ 4 بھائی ہیں، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ 4 بھائی ایک ساتھ غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہوں. اس وقت اگر ہم پاکستان میں نا 60%، پاکستان کے اندر 60% جو آبادی ہے ان کی عمر 30 سال سے کم ہے، اور 40% ان 60 میں سے ایسے ہیں جن کی عمر 20 سال سے کم ہے. یعنی ہماری آبادی کا میجورٹی طبقہ وہ 30 سال سے کم ہے. ہم یہ تو دیکھیں نا، ہمارے لڑکوں کو، ہماری لڑکیوں کو، نوجوان لڑکوں کو، لڑکیوں کو کیا پتا ہے. حضرت فاطمہ بنت خطاب جو حضرت عمر کی بہن ہے، آپ نے سنا ہوگا نا کہ جب حضرت عمر مسلمان ہو رہے تھے تو ان کو کسی نے بتایا کہ تمہاری بہن مسلمان ہو گئی ہے، پہلے ان کو تو جا کے سنبھالو. حضرت فاطمہ بنت خطاب کی عمر 14 سال تھی جب مسلمان ہوئی تھی، اور ایسی حالت میں مسلمان ہوئی تھی کہ عمر بن خطاب جیسے بھائی مسلمان نہیں تھے. حضرت عمر کا جلال، ان کا غصہ، ان کا رعب کتنا تھا، تو ان کی بہن پہ ان کا کتنا رعب ہوگا. اس سب کچھ کے باوجود کہ بھائی مسلمان نہیں ہے، بلکہ وہ حضور کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلے تلوار لے کر. رستے میں کسی نے بتایا کہ تمہاری بہن مسلمان ہو گئی ہے، پہلے ان سے پوچھو. وہ جب گئے پوچھا تو اس نے کہا میں مسلمان ہو گئی ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مارا، پیٹا، لہو لہان کر دیا. انہوں نے کہا اگر تم خطاب کے بیٹے ہو، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، جو کر سکتے ہو کرو، میں اسلام سے پھرنے والی نہیں ہوں. آج ہماری 14 سالہ لڑکی کو اتنا شعور ہے، ہمارے 14 سالہ لڑکے کو اتنا شعور ہے. تو ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں، پڑھیں، غور کریں تو پھر پتہ چلتا ہے نا ہمارے اسلام سے کیا تعلق ہے. ہمارے 60 سال کے لوگوں کو اتنا شعور نہیں ہے. ہمارا دین کے ساتھ جو تعلق ہے، ہم خود بعض اوقات دین کو منہدم کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں کتنی دفعہ اس طرح کے بل پاس ہوئے کہ 18 سال سے پہلے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. تبدیلی مذہب، پروٹیکشن، مائنارٹی پروٹیکشن بل، کہ بھائی ہم مائنارٹی کا تحفظ کر رہے ہیں، 18 سال سے پہلے کوئی مسلمان ہونا چاہے تو نہیں ہو سکتا. یہ قوانین ہماری اسمبلیوں میں پاس ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں ہم حضرت علی کے ماننے والے ہیں. حضرت علی 10 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے ہیں. حضرت علی کب مسلمان ہوئے؟ 10 سال کی عمر میں اسلام لائیں. اور اسلام لانے کا مطلب یہی تھا کہ آپ ٹکر لے رہے ہیں پورے معاشرے سے ٹکر لے رہے ہیں. حضرت علی نے فرمایا مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، میں نے ایکسپٹ کر لی. وہ الطاف حسین حالی کا ایک شعر ہے نا، بڑے زبردست اشعار ہیں اس کے، کہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر.
اگر آگ کو مانے قبلہ تو کافر، اگر آگ کو قبلہ مانے تو کافر. اس طرح کی کچھ اشعار ہیں. آگے اس نے کہا ہے مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں. اگر آگ کو قبلہ مانے تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں. اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں. مزاروں پہ دن رات جا جا کے مانگیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں. نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے. کافر اگر کواکب کو مانے تو کافر، وہ آگ کی پوجا کرے تو کافر، اور جناب وہ کسی بت کی پوجا کرے تو کافر. مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، جس کی چاہو. انبیاء کا مرتبہ، اماموں کا مرتبہ نبی سے بڑھا دیں، نبی کا مرتبہ خدا سے بڑھا دیں، اور شہیدوں سے جا کے مانگیں، مزاروں سے جا کے مانگیں. لیکن نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے. اللہ تعالی ہمیں غور کرنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.